السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظہ آمینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 38، آیت نمبر 127، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1. چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. اب با پر ہم قلقلہ کریں گے. قلقلہ کیسے کریں گے؟ لفظ کو مار کے، اب نہ کہ اب. یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اب لفظ کو مار کے قلقلہ. قلقلہ کے حروف کتنے ہوتے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. قاف، طا، با، جیم، دال پر جب یہ والی علامت آ جائے گی جس کو ہم ساکن بولتے ہیں، جزم بولتے ہیں، ان 5 حروف پر جب آپ کو کہیں پر بھی یہ علامت نظر آ جائے گی، یہاں دیکھیے ہمارے پورے سبق میں دیکھیے، آپ کو جب یہ علامت نظر آ جائے گی تو آپ سمجھ جائیں گے یہاں پر ہم نے قلقلہ کر کے پڑھنا ہے. کن پر؟ قاف، طا، با، جیم، دال پر. تو یہ حرکت، یہ والی علامت آ گئی ہمارے پاس، اس کا مطلب ہے یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے. یہاں پہ لفظ کو ہم نے ہلا کے پڑھنا ہے، تھرتھراہٹ سے پڑھنا ہے، مار کے پڑھنا ہے. اب را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. کیوں پر کر کے پڑھیں گے؟ کھڑی زبر یا زبر کے ساتھ را جو ہے ہمیشہ پر پڑھا جائے گا. اب اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے بھی. ابراہیم، ہی کو بھی کھینچیں گے کیونکہ کھڑی زیر ہے. ایک حرکت کے برابر. ایک حرکت کاؤنٹ کیسے کریں گے؟ اپنے ہاتھ کی انگلی کو بند کر لیں گے اور اسے کھولنے میں ہمیں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ابراہیم القواعد. قاف کو پر پڑھیں گے اور ساتھ میں یہ جو واو ہے، واو کے بعد زبر کے بعد اگر یہ الف آ جائے، زبر کے بعد اگر الف آ جائے تو یہ حروف مدہ الف کہلاتا ہے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ الف، واو، یا. الف سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ان کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں. حروف مدہ الف، حروف مدہ واو، حروف مدہ یا، واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ. تو یہاں پر ہم واو کو ہم نے نا ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. قواعد، قواعد من البیت. اب یہاں پر جو ہماری مصورات جو ہوتی ہیں نا زیادہ تر وہ مسٹیک کرتی ہیں، اس کو بے پڑھتی ہیں، بے تے پڑھتی ہیں. غلط ہے جی، غلط ہے. بئی، با زبر یا، بئی، با زبر یا، بئی، تازر تی، بئی تی، نہ کہ تے. تے نہیں ہے یہ، بے تے نہیں ہے یہ بے نہیں ہے، یہ بئی ہے. با زبر یا، بئی، تازر تی، بئی تی. وَإِسْمَاعِيل. یہاں پر ہم وقف کر دیں گے. یہ جو تو ہوتی ہے نا، یہاں پر ہم نے رکنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ رک جائیں، سانس لے لیں. ابھی ہمارا مقصد، ہمارے بات کا مقصد پورا نہیں ہوا، ابھی بات کا مطلب پورا نہیں ہوا، ابھی بات آگے چل رہی ہے. یہاں پر رک جائیں. وَإِسْمَاعِيل رَبَّنَا. با کے اوپر تشدید ہے، جہاں پر بھی تشدید آ جائے آپ نے اس کو مضبوطی سے ادائیگی کرنی ہے، اس کی حق ادا کیا کرے تشدید کا. ربنا، ربنا، با کو مضبوطی سے. ربنا تقبل، با کے اوپر تشدید. تقبل منا، نون کے اوپر تشدید ہے،
ویسے مضبوطی سے ہم نے پڑھنا ہے، یہاں پہ غنہ بھی ہوتا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کے جانا. آپ نے نون کی آواز کو ناک میں روک کے رکھنا ہے. کتنا؟ ایک حرکت کے برابر. من من یہ غنہ ہے. منا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. پہ جو ہے وہ اکفا ہوگا. اکفا کس کو کہتے ہیں؟ نون کی آواز کو، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لینا کہ وہ واضح نہ ہو، نون کی آواز ظاہر نہ ہو. جیسے غنہ میں ہو رہی تھی من، یہ والی من، یہ اس کو آپ نے ظاہر نہیں ہونے دینا، اس کو آپ نے چھپا لینا ناک میں. کیسے پڑھنا ہے؟ میوں. دیکھیں من اور میوں پہ کتنا فرق ہے. میں نے نون کی آواز کو چھپا لیا. اب اس کو کرنا کیسے ہے؟ چھوٹی سی ٹرک بتا رہی ہوں کہ آپ نے جب نون کی ادائیگی کرتے ہیں نا، جب پڑھیے ذرا نون، تو آپ کی جو زبان کا کونا نا اوپر جا کے لگتا ہے، تالو کے ساتھ اوپر والے ہمارے حصے کے ساتھ لگتا ہے منہ کے. تو جب آپ اخفا کریں گے نا تو آپ نے زبان کو ہوا میں چھوڑ دینا ہے. آپ نے اس کے مخرج سے ٹکرانے نہیں دینا اس کو. میوں، زبان کو آپ نے نا اوپر لگنے نہیں دینا. نون جب ہم پڑھتے ہیں نا ہماری زبان اوپر لگتی جا کے، لیکن جب آپ اخفا کریں گے نا آپ نے زبان کو ہوا میں چھوڑ دینا ہے، تو آپ کا اخفا کی ادائیگی ہو جائے گی. نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو نون ساکن کی آواز کو چھپایا جاتا ہے ناک میں، یعنی کہ اس پر اخفا کیا جاتا ہے. اخفا پر میری ڈیٹیلنگ ویڈیو ایک بنائی ہوئی ہے، اگر آپ، میں اس کا لنک بھی بایو میں دے دیتی ہوں، آپ لوگ اس کو جا کے ضرور دیکھیے گا. اور اوپر آئی بٹن میں بھی آپ کو اخفا کی ویڈیو جو وہ شو ہوگی، آپ اس کو لازمی دیکھیے. آپ کو اس میں سے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے دوبارہ پوچھ لیجئے، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گی انشاءاللہ. انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا قلقلہ. جی میں نے کہا تھا قاف طا با جیم دال کے حروف میں سے کسی حرف کے اوپر اگر آپ کو یہ والی علامت نظر آ جائے نا تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے ہم نے یہاں پر قلقلہ کرنا ہے. ابھی ایک صورت اور بھی ہے قلقلہ کی، لیکن ابھی فی الحال اس کو دیکھیے. وج جیم کو ہلا کے پڑھیں گے. وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا. یہاں پر پھر سے اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا زال آ گیا، تو یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، اس کو ناک میں اس کی آواز کو چھپا لینا ہے. مِن ذُرِّيَّتِنَا، یہ والی مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد کہلائے گی. اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس حمزہ سے، کہ اگلے حرف میں نا آپ کو حمزہ نظر آئے گا، یہ والا، یعنی کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے نا زبر زیر پیش، تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو اس مد کے بعد اگر آپ کو کہیں پر یہ نظر آئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹی مد ہے، یعنی کہ مد منفصل ہے. اس کا آپ نے 3 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. تو ہم 3 کھینچ رہے تھے، یہاں پر ہم اس کو 3 ہی کھینچیں گے. ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. میم مشدد پر غنہ کریں گے. غنہ میم کی آواز کو ناک میں ایک حرکت کے برابر رو کے رکھ رہے ہیں. أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا. را باریک یہاں پہ پڑھیں گے. را ہم نے زبر اور پیش کے ساتھ صرف پر پڑھنا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے زبر کے ساتھ تھا، یہاں پر ہم نے اس کو پر پڑھا. اب یہاں پر ہمارے پاس زیر کے ساتھ ہے، ہم یہاں پر اس کو باریک پڑھیں گے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. تب با کے اوپر ہمیں پھر سے یہ والی علامت نظر آ گئی ہے، یعنی کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے، لفظ کو مار کے پڑھنا ہے. وَتُبْ علینا. علینا نہیں ہے یہ، لینا نہیں ہے یہ، لئی لام زبر یا لئی. علی علی ہے، علینا نہیں ہے یہ، علینا. انک انت التواب الرحیم. تشدید ہے تو اس کا آپ نے یہاں پر خاص خیال رکھنا ہے. انت التواب الرحیم.
ربنا را کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس زبر کے ساتھ آ گیا ہے. وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. را کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم یہاں پہ پھر سے پر کر کے پڑھیں گے. لم غنہ کریں گے. منہم یتلو علیہم آیاتک. یہاں پر کھڑی زبر ہے نا ہمارے پاس تو کھڑی زبر کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. ایک حرکت کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. عزیز الحکیم. یہ والا جو زا ہے نا یہ سیٹی والے حروف میں سے ہے تو اس کی تھوڑی سی سیٹی بھی آتی ہے اور یہ مضبوطی سے بھی پڑھا جاتا ہے. عزیز الحکیم. ٹھیک ہے. الحمدللہ سے ہمارا 15 رکوع مکمل ہو چکے ہیں اس صورت کے. انشاءاللہ اسی طرح ہم ورڈ بائی ورڈ پڑھتے رہیں گے. میرے چینل کے ساتھ جڑیے رہیے. سبق کو روز سنا کریں. میرا نمبر نیچے پن کیا ہوا ہے. اگر کوئی سبق سنانا چاہتا ہے تو مجھے واٹس ایپ پہ اپنا سبق سنا سکتا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی یا کچھ ایسا جو مجھے بتانا چاہیے تھا اور میں نے آپ کو یہاں پر نہیں بتایا تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں. اور اگر آپ کو میرے سبق کی سمجھ آ گئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری سمجھ آ جاتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے اور صدقہ جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں. جب تک کوئی قرآن مجید پڑھتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.